اللہ نے ارشاد فرمایا الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگوں کو طلاق دینے کا طریقہ نہیں معلوم، اسی لیے اتنا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے طلاق کا طریقہ سمجھ لیجئے تاکہ آسانی آئے۔ طلاق کا طریقہ یہ ہے، طلاق گھر بگاڑنے کے لیے صرف نہیں ہے، اس میں گھر بنتے بھی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ شریعت کے مطابق آدمی کرے۔ طلاق کا طریقہ یہ ہے کہ مرد اور خواتین میں کسی بات پر اگر نہیں بنتا ہے معاملہ، تو صحیح یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے بنا ملاقات کیے، جب اس کو مخصوص ایام آتے ہیں اور اس کے بعد نہا دھو لے ہوئے تو بنا ملاقات کیے 1 طلاق دے ہوئے، اور 3 مہینے تک اس کے بعد کوئی رابطہ نہ رکھے اپنی بیوی سے۔ اگر 3 مہینے میں شوہر نے 2 آدمیوں کی گواہی میں یہ کہہ دیا کہ میں اپنی بیوی سے رجوع کرتا ہوں، یا زوجین نے ملاقات کر لی تو رجعت ہو جاتی ہے، معاملہ ختم، کوئی جھنجھٹ نہیں۔ اب 3 مہینے تک اس نے رجوع نہیں کیا تو 3 مہینے کے بعد بیوی آزاد، وہ دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے، دوسرے طلاق کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہ جانے کہاں سے لوگوں نے مشہور کر دیا کہ 3 فائر کرتے ہیں اور اس کے بعد ڈھیر ہو جاتے ہیں تو پھر مولوی کے پاس آتے ہیں، حضرت کوئی راستہ بتاؤ۔ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، 1 دیا 3 مہینہ گزرا، بیوی اپنے راستے، آپ کو تو ایسے بھی 3 کی اجازت ہے اس کی موجودگی میں، آپ بھی آزاد۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جو میں مسئلہ بتا رہا ہوں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سنی، دیوبندی، جماعت اسلامی، اہل حدیث، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ جو طریقہ بتا رہا ہوں میں، سب اس پر متفق ہے۔ ایک ساتھ 3 طلاق کا نام ہے طلاق بدعی، وہ طلاق جو دینے کے بدعی ہے، بدعت ہے، اس کا نام ہی ہے بدعی۔ تو اللہ کے نبی کے دور میں ہوتی تو اس کا نام بدعی ہوتا کیا؟ بدعت تو اس کو کہتے ہیں جو دین میں نئی چیز ہے، اس کا نام ہی ہے، کسی بھی عالم سے آپ جا کر پوچھئے۔ 1 طلاق دیا، 3 مہینہ گزر گیا، بیوی بھی آزاد، یہ بھی آزاد، 4 مہینہ 5 مہینہ ہو گیا، اب اس کا دماغ سیدھا ہوا، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، کھلے ہو گئے بچے، ان کے مستقبل کا کیا ہوگا؟ بیوی بھی کہتی ہے آدمی کیسا بھی ہے لیکن اب بچوں کے لیے گزارا کر لوں گی، یا گھر گئی تو بھوجائی کا حساب کتاب دیکھی پھر اس نے، کیونکہ اب ماں باپ کا گھر تو، بھائی کی شادی ہو گئی تو بھوجائی کا ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی لگا نہیں۔ اب 1 طلاق دینے کا فائدہ سنیے، حلالے ولالے کی نوبت نہیں ہے، کسی بھی مسلک میں جا کر یہ سوال کیجیے آپ، طلاق کا طریقہ اگر مسلمان سیکھ جائے 99% مسائل ختم۔ میں کہہ رہا ہوں 99% مسائل ختم۔ طریقہ جو قرآن میں ہے، الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ 14ویں رکوع کی پہلی آیت پڑھ رہا ہوں میں، 15ویں رکوع کی۔ اب 4-5 مہینے کے بعد دونوں کا دماغ سیدھا ہوا تو اب کیا کریں؟ اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں۔ آدمی نیا اس کو پیغام دے گا نکاح کا، وہ اور اس کے ولی راضی ہو گئے، یعنی ماں باپ، باپ، چچا یا بھائی، یہ ولی ہے، اور ان کو حکم ہے دیکھو رکاوٹ مت ڈالو، اگر لڑکی راضی ہے تو راستہ اس کا چھوڑ دو، دونوں کا نیا نکاح ہوگا، نئی مہر ہوگی، اور وہ 1 طلاق جو اس نے دیا تھا وہ زندگی بھر باقی رہے گی۔ سمجھے آپ؟ یہ 2 لائف لائن ہیں جس کو سمجھے ہی نہیں ہے لوگوں نے۔ 1 مرتبہ آپ نے دیا نا، اور اس کے بعد دوبارہ کی گنجائش باقی ہے، اگر اس کا فائدہ اٹھانے کے بعد پھر دے دیا تو دوسری مرتبہ پھر مرتان، 2 مرتبہ آپ کر سکتے ہیں، یا تو رجوع کریں یا عدت گزرنے کے بعد نکاح جدید یا کر لے۔ تیسری مرتبہ جیسے ہی آپ نے دیا تو وہ کیا ہو گئی؟ مغلظہ۔ اب اس کے بعد وہ کسی اور سے نکاح کرے، حلالہ حرام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کوئی حلالہ کرنے والا لائے تو میں اس کو رجم کر دوں، کہیں سے آپ کو اس کے جواز کا فتویٰ نہیں ملے گا۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اگر کوئی اس نیت سے نکاح کرے کہ میں طلاق دوں گا تو سال بھر بھی اگر رکھے گا اپنی بیوی کو تو زنا ہے۔ یہ ہے نہیں، غلطی آدمی نے کی، سزا اس خاتون کو دے رہے ہو آپ، یہ نہیں ہے کہیں۔ تو یہ طلاق کا طریقہ ہے۔ میرے پاس وقت کافی ہو چکا ہے، ورنہ میں بتاتا واقعات کہ ایسے کرنے پر گھر بنے ہیں، جھگڑے ختم ہوئے ہیں، کیونکہ غصے میں آدمی بولتا ہے۔ تو شریعت نے جس کی اتنی اجازت دی ہے اتنا ہی کرنا چاہیے۔ ہم پڑھیں تو قرآن نے کیسے کرنے کا حکم دیا ہے،